دنیا میں جانوروں کو بھی اس سے زیادہ حقوق حاصل ہیں جتنے ہمارے ملک میں انسانوں کو نہیں ہیں۔ آپ کے سامنے سکرین پہ ایک تصویر چل رہی ہوگی، آپ اس تصویر کو دیکھیں، انتہائی افسوس ہوتا ہے۔ اس تصویر میں آپ ایک بیڈ پہ، یہ پاکستان کے ایک ہسپتال کی، لاہور کے ایک ہسپتال کی، ایک بڑے ہسپتال کی تصویر ہے۔ ایک بیڈ پہ کتنے بچے پڑے ہیں جی؟ ایک بیڈ پہ 6 بچے پڑے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، ان 6 بچوں میں کسی بچے کو کوئی مرض ہوگا، کسی کو دوسرا مرض ہوگا، کسی کو چیسٹ انفیکشن ہوگی، کسی کو وائرل انفیکشن ہوگی، کسی کو پیٹ کا مسئلہ ہوگا، کسی کا ڈائریا کا پرابلم ہوگا، کسی کی خدا نخواستہ کوئی سیریس کنڈیشن میں ہوگا۔ اب اس کا نقصان کیا ہے؟ ایک بچے کی بیماری دوسرے کو، دوسرے کی بیماری تیسرے کو، تیسرے کی چوتھے کو، چوتھے کی پانچویں کو، پانچویں کی چھٹے کو۔ ہسپتال وہ جگہ ہوتے ہیں جہاں آپ شفا ڈھونڈنے جاتے ہیں، جہاں پہ آپ اپنا علاج کروانے جاتے ہیں، جہاں پہ آپ اپنے بچوں کی زندگیاں خریدنے جاتے ہیں۔ اللہ کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی جگہ سے امید ہوتی ہے وہ ڈاکٹر سے اور اسپتال سے ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ جب ہمارے بچے کو، معصوم کو، مریض کو کچھ ہو رہا ہے تو ڈاکٹرز بچا لیں گے۔ مجھے بتائیں اب یہاں پہ ڈاکٹرز کیا کریں؟ کیا یہ فیسیلیٹیٹ کرنا حکومت کا کام نہیں ہے؟ اب یہاں پہ اگر کسی ایک بچے کو بھی ایسی ڈیزیز ہوئی جو کہ باقی میں پھیل گئی اور خدا نخواستہ وہ بچے سروائیو نہ کر سکے تو اس میں کس کا قصور ہوگا؟ یہ بچے کس کے ہیں؟ کیا ان کا یہی قصور ہے کہ یہ غریب کے بچے ہیں؟ امیر کو کچھ ہوتا ہے تو وہ تو لندن چلا جاتا ہے، امیر کو کچھ ہوتا ہے تو وہ امریکہ چلا جاتا ہے، برطانیہ چلا جاتا ہے، اور پتہ نہیں دنیا میں کہاں کہاں چلا جاتا ہے۔ غریب نے کہاں پہ جانا ہے؟ کیا آپ غریب کے بچوں کو اتنے حقوق بھی نہیں دے سکتے جتنے دنیا اپنے جانوروں کو دیتی ہے؟ مجھے صرف اتنا ہی بتا دیں کہ یہ اس بیڈ پہ پڑے ہوئے 6 بچے، کیا یہ انسان کے بچے نہیں ہیں؟ اب آپ اپنے بچے کو لے کے گئے ہیں وہاں سے علاج کروانے، وہاں ٹھیک کرنے، اور اس نے کیا کیا جی؟ ایک بیماری کے ساتھ لے کے گئے تھے، وہ 6 انفیکشنز اور لے کے آ گیا ہے، 4 انفیکشنز اور کیری کر کے آ گئے ہے، وہ 2 بیماریاں اور اس کو لگ گئی ہیں۔ آپ ایک بیماری سے ٹھیک کرنے گئے تھے، اس کا علاج کروانے گئے تھے، وہاں پہ انتظامیہ کی، حکومت کی نااہلی۔ اور یہ وہ ہسپتال ہے جس کے ہسپتال کے جس وارڈ میں یہ بچے پڑے ہیں اس وارڈ کے سامنے مین گیٹ ہے، اور مین گیٹ کے اوپر سے ہماری جناب میٹرو بس گزر رہی ہے جی۔ ہم نے اربوں کے منصوبے لگا دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہیں ایوان اقتدار میں رہنے والے ہوس پرست بھیڑیوں کے گھر بھی ہیں جن کے بچوں کا علاج لندن سے پہلے ہوتا نہیں ہے، اور یہ کیونکہ یہ غریب کے بچے ہیں، کیونکہ یہ آپ اور میرے جیسے لوگوں کے بچے ہیں، یہ ایک بیڈ پہ 6 پڑے ہیں جی۔ وہ بیڈ بھی صاف نہیں ہے، اس پہ کتنی گندی شیٹیں اور کتنی چیزیں ہیں، اور ایک کی بیماری دوسرے کو، دوسرے کی تیسرے کو۔ اور جو بچہ ہلکی سی فلو کے ساتھ، ہلکی سی کھانسی کے ساتھ، ہلکے سے موشن کے ساتھ ہسپتال گیا تھا، وہ وہاں سے ایک ناقابل علاج اور مہلک قسم کی بیماری لے کے واپس آ جائے گا۔ پھر ہوگا کیا؟ اس کے والدین کبھی ایک ہسپتال، کبھی دوسرا ہسپتال، کبھی تیسرا ہسپتال، کبھی چوتھا ہسپتال، اور جب تک ان کا بچہ زندہ ہے وہ اٹھا کے پھرتے رہیں گے، اور اس کے بعد خدا نخواستہ وہ بچہ سروائیو کیسے کرے گا جس کو ایک بیماری کے لیے لے کے جایا گیا اور وہ 6 بیماریاں لے کے آ گیا؟ کیا یہاں انسان نہیں بستے؟ کیا آپ لوگوں نے ایسے جانوروں کی طرح ٹریٹ کرنا ہے؟ کب تک اس طرح چلتا رہے گا؟ یہ میں آپ کو بھی دوسری تصویر بھی دکھا لیتا ہوں۔ میرے پاس ایسی بہت ساری تصویریں پڑی ہیں، ایسی بہت ساری سٹوریاں ہیں، ایسے بہت سارے مریض ہم خود دیکھ چکے ہیں جو بیچارے چھوٹے سے مسئلے کے ساتھ گئے تھے اور ڈیڈ باڈیاں لے کے ہیں۔ کیا ان کے والدین کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو شفا یاب کروا کے لا سکیں؟ کیا ان بچوں کو جینے کا حق نہیں ہے؟ کیا ان بچوں کا یہ قصور ہے کہ وہ اس ملک میں پیدا ہو گئے ہیں؟ آپ یقین کریں، آپ اپنے قریبی کسی بڑی سرکاری اسپتال میں چلے جائیں، آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ یہاں پہ لوگوں کے ساتھ، مریضوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ کس طرح جانور والا سلوک کیا جاتا ہے۔ خدا کے لیے اپنی سیاستیں، اپنے مسائل، اپنی اجارہ داریاں، اپنی چودراہٹ، ہر چیز قائم رکھیں۔ ہم سو کالڈ بلڈی ایٹمی ملک ہیں، لیکن ایٹمی ملک کے حالات یہ ہیں کہ اپنے بچوں کو دینے تک کے لیے خالص سیرپ، خالص دوا، خالص ڈرپ، خالص انجیکشن، اور ایون کہ ہمارے پاس بیڈ تک تو ہے نہیں، اور ہم کہتے ہیں جی ہم تو جی بڑے تیسمار خان ہیں، دنیا ہمارے خلاف سازش کری۔ حضور کوئی آپ کے خلاف سازش نہیں کر رہا، آپ اپنی آنے والی نسلوں کے خلاف یہ سازشیں کر رہے ہیں۔ یہ سازش ہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بجائے ٹھیک کرنے کے 14 بیماریاں اور لگوا دیں، اور پھر اس کے والدین لے کے پھرتے رہیں۔ میں نے ایسے ایسے والدین کو بھی دیکھا ہے جن کا اکلوتا بچہ بیماری سے نہیں، آپ کی نااہلیوں سے مر گیا، اور پھر الٹیمیٹلی الزام آتا ہے ڈاکٹرز پہ۔ ڈاکٹرز کی بھی نیگلیجنسی ہو سکتی ہے، لیکن خدا کے لیے آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔